मेहरबानी करो, जितने भी बैठे हो ना सारे इधर आ जाओ ना, आ जाओ। और हक के पुरनूर नज़ारे को अली कहते हैं। तुम तो कहते हो अली का सहारा बिदअत, हम तो नबियों के सहारे को अली कहते हैं। खानवादा तहारत व इस्मत पर बाज़ बुलंद सलवात पढ़ लीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन, खातमिल लिमा सबक वल फातिहिल लिमन गलक, अल मुग़लिनिल हक बिल हक, अबिल कासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिब हुकूकिहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। खानवादा तहारत व इस्मत पर बुलंद से बुलंद तर सलवात पढ़ लीजिए। आपके और मेरे पांचवें इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौला का फरमान है, कोई बंदा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर सलवात भेजे और उसके बाद 400 साल तक चुप रहे। भाई मुयस्सर, यानी कोई बंदा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर सलवात भेज रहा है और उसके बाद वो 400 साल तक चुप रहे, फिर 400 साल के बाद दोबारा मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद पर सलवात भेजे तो फरिश्ते उससे कहते हैं, ए बंदा खुदा, अभी तो पिछली सलवात का सवाब भी हम मुकम्मल तौर पर लिख नहीं पाए थे। बाज़ बुलंद सलवात पढ़ लीजिए। गहमा गहमी का दौर है, अफरा तफरी का दौर है, और ये बड़ी बात है कि आज के इस मसरूफ तरीन दौर में शियान हैदर करार अपनी मसरूफियात को छोड़कर इस पाक दर पर तशरीफ लेकर आए हैं। मैं तहे दिल से ममनून हूँ अपने दोस्त अहबाब का कि उन्होंने गरीब ज़हरा की इस पाक फर्श अज़ा में चल कर आना, बाकी तमाम कामों पर इसको फजीलत दी, इसको तरजीह दी। और परेशानियां अपनी जगह पर हैं शाह जी, क्योंकि आले मोहम्मद के मानने वाले परेशानियों से और तकलीफों से घबराया नहीं करते। और है
کیونکہ یہ بیوقوف لوگوں کا ماننا ہوتا ہے کہ جب ان کی زندگی پریشانیوں میں گھر جاتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ عذاب میں مبتلا ہیں، حالانکہ وہ عذاب نہیں ہوتا، وہ امتحان ہوتا ہے۔ اور جاہل لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ جب وہ تندرستی کا شکار ہو جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ عذاب ہے، یہ امتحان ہے، حالانکہ وہ امتحان نہیں ہوتا، وہ عذاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انتہائی تبلیغانہ سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں اپنے مقررہ وقت کے اندر، آپ کی توجہ کا پورا طالب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین زندگی گزارنے کے لیے دو راستے دکھائے ہیں۔ میرے ساتھ بولیں گے تو تھوڑا لطف آئے گا۔ اور اللہ نے آپ کو زبان بھی اس لیے دی ہے، یا مسجد میں بولو یا مجلس میں بولو، کہ اللہ کی طرف سے انسان کے لیے دو راستے منتخب کیے گئے ہیں اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی بہترین گزرے، پرسکون گزرے۔ پہلا راستہ کہ اگر غلطی ہو جائے تو اس اللہ سے معافی مانگی جائے، اور اگر کوئی نعمت ملے تو اس رب الارباب کا شکریہ ادا کیا جائے۔ یہ سوری اور یہ تھینک یو یہ سب لفظوں کی ہیر پھیر ہے، باقی آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جو بندوں سے تجارت کرے وہ دھوکہ کھا سکتا ہے، جو اللہ سے تجارت کرے وہ دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ اور جسے اللہ سے معافی مانگنے کی تمیز نہیں، پھر وہ بندوں سے معافی نہیں مانگ رہا ہوتا، خوشامد کر رہا ہوتا۔ اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد حیدر قلندر، کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے نبی کا ذکر کر، اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ اور یہ اس نبی کا واقعہ ہے جسے 73 اسلام کا فرقہ کشتی والا نبی کہتا ہے۔ نام 73 کتابوں کی آپ علماء سے پوچھئے تو نام ہے عبد الرزاق یا عبد الغفار۔ قبلہ حیدری صاحب، یہ نوح کیسے نام پڑا اللہ کے پاک نبی کا؟ اور ہے نوحے پڑھنے کی وجہ سے، یعنی نوحے کی پڑھنے کی وجہ سے اللہ کا یہ نبی حضرت نوح کہلایا۔ یہ پڑھتا تھا نوحے اور امت مارتی تھی پتھر، یعنی نبی نوحے پڑھتا تھا اور امت پتھر مارتی تھی۔ نہ انہوں نے عادت بدلی ہے نہ انہوں نے عادت بدلی ہے۔ نوحے پڑھنا نبیوں کی سنت ہے اور پتھر مارنا مشرکوں کی عادت ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے۔ اور کتنے پتھر مارتے تھے؟ اس قدر پتھر مارتے تھے کہ اللہ کا نبی مٹی کے تلے پتھروں کے طرح دب جاتا تھا، اور مشرک یہ سمجھتے تھے کہ نبی نہیں رہے۔ غور ہے، نبی نہیں رہے۔ معلوم کیا ہوا؟ یعنی یہ مشرکوں کی پرانی عادت ہے کہ جب نبی مٹی کے تلے دب جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ نبی نہیں رہا۔ اب میرا گھر یہاں رہندی میں ہے، ایتھنز میں، تھینا میں، وہاں پر کوئی جا کر بندہ دستک دے دروازے پر اور پوچھے کہ جی سکلین گوندل گھر ہے، اور گھر میں سے آواز آئے جی ہاں موجود ہے، پھر وہ یہاں مجلس میں آ کر قبلہ اسد شاہ جی سے کہے کہ جی سکلین گوندل مر گیا، یعنی سکلین نہیں رہا، تو شاہ جی اس سے کہیں گے بے وقوف، اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ وہ ہے، تو کہتا ہے وہ مر گیا۔ اللہ کے گھر سے آواز آتی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ملا زبان سے کہتا ہے لیکن دل میں کہتا ہے تھے۔ جہاں زبان اور ہو دل اور ہو، اسی کو شریعت میں منافقت کہا جاتا ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کے نعرہ حیدری، اسی کو شریعت میں
منافقت کہا جاتا ہے۔ ایک دن اللہ کا نبی تنگ آ گیا امت کے ظلم و ستم سے۔ اس نے کہا مالک میں تھک گیا، اب ان پر اپنا عذاب نازل کر دے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اس نے کہا ابھی میری مشیت میں عذاب بھیجنا ہے نہیں، تو یہ کھجوریں کھا۔ اب میں پوچھتا ہوں اللہ سے، کھجوروں کا تاثیر کوئی ایسا ٹھنڈا بھی نہیں کہ اللہ اپنے نبی کا غصہ ٹھنڈا کر رہا تھا؟ اس نے کہا کھجوریں کھا، گٹھلیاں نکلیں گی، گٹھلیوں کو بو، پھر وہ پودے بنیں گے، پودے پروان چڑھیں گے، پروان چڑھ کر درخت بنیں گے، درختوں سے لکڑی کو کاٹ کشتی بنا، میں اللہ عذاب بھیج دوں گا۔ عمل کیا اللہ کے پاک نبی نے اللہ کی اس ہدایت پر، ویسا ہی کیا جیسا اللہ نے کہا تھا۔ اب ویسا ہی کیا کہ گٹھلیوں کو بو دیا، وہ لکڑی پیدا ہو گئی، لکڑی کو کاٹ کر اللہ کا نبی کشتی بنانے میں مصروف۔ ادھر وہ کشتی بنا رہا ہوتا تھا، ادھر حضرت نوح کی بیوی تقریر کر رہی ہوتی تھی، جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے نہیں۔ کیا کہتی تھی؟ دریاؤں میں پانی نہیں، ندیاں خشک ہیں، آسمان پہ بادل نہیں، بھٹا کشتی بنا رہا ہے، ریتاں تے چلا سی۔ اور اسی کی بری تربیت کا نتیجہ اس کا بیٹا اللہ کا نبی کشتی بنا رہا ہوتا تھا اور وہ پہاڑ پر چڑھ کر وہ لانتی رولا ڈال دیتا تھا، لیکن قرآن میں اللہ نے فرمایا وہ تو تھا ہی کافروں میں سے۔ اللہ بیٹوں کو نہیں دیکھتا، تم یار کیسے بچا لو گے؟ اس لیے معلوم ہوا حجت پر مشکوک عقیدہ رکھنے والی ماؤں کی اولاد شریف نہیں ہوتی، اسی لیے مشکوک ماؤں کی اولادوں کو علی کی ولایت سمجھ میں نہیں آتی۔ اور جب کشتی بنا رہے ہوتے تھے انتہائی مختصر، تو اللہ کا یہ بیٹا، یہ حضرت نوح کا بیٹا، یہ پہاڑ پر چڑھ کر شور ڈالتا تھا، اور ایک بڑھیا جو اپنا ساز و سامان اٹھا کر اپنی گٹھڑی اپنے کاندھے پر دھر کر وہ نبی کے پاس آتی تھی، کب چلنا ہے؟ اور کب چلنا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ابھی اللہ کی مشیت میں عذاب بھیجنا نہیں ہے، جب عذاب آئے گا میں تجھے خود لے لوں گا۔ عقیدہ عقیدہ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ گھر چلی گئی۔ ایک دن عذاب آ گیا، وہ تندور سے پانی نکلا، وہ کشتی اوپر ترنے لگی، پہاڑ کی چوٹی پر جا کر اس نے ناد علی کا ورد پڑھا، پہلے پانی اترا، پھر کشتی اتری، پھر نبی اترا۔ ایک دن اچانک اللہ کے نبی کو خیال آیا، پتہ نہیں کیوں بنی اسی وہ بڑھیا اور وہ وعدہ، جو ہی اس کا بڑھیا کی اس چھونپڑی سے گزر ہوا، اس نے کیا دیکھا؟ چولہے میں آگ روشن، اور بڑھیا کیا کر رہی ہے؟ روٹیاں پکا رہی ہے۔ بڑھیا روٹیاں پکا رہی ہے۔ جو ہی اس نے حضرت نوح کو آتے دیکھا، دوڑ کر روٹیوں کو ایک طرف کیا اور دوڑ کر پکاری، چلے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کتھے کتا؟ وہ جی سائیں وہ کشتی تے وہ عذاب، اللہ کے نبی نے فرمایا آ کر گزر بھی گیا۔ بڑھیا کہتی ہے تیری نبوت کی قسم، نہ مجھے پتا چلا نہ میری چھونپڑی کو پتا چلا۔ علی کی ولایت کا اقرار کر، قیامت آ کر گزر جائے گی، تجھے پتا بھی نہیں چلے گا کب پہاڑ اڑے اور کب زمین شعلہ بن گئی۔ آخری آیت اور تقریر تمام، روایت نہیں، متعدد بار پڑھ چکا ہوں، بعض سامعین سن چکے ہیں۔ روایت نہیں، قرآن مجید کی آیت ہے۔ سائل آیا
بی بی کے دروازے پر. شکر اللہ اور استغفر اللہ کو ذہن میں رکھنا ہے. سائل آیا بی بی کے دروازے پر, اس نے دستک دی. اب روٹیاں لے کر کون آیا؟ پاک علی؟ نہیں. جناب سیدہ؟ نہیں. سیدہ شباب اہل الجنہ؟ نہیں. پاک مصطفیٰ؟ نہیں. روٹیاں لے کر آیا ملکہ زنجبار, غلاف تطہیر. اس نے آ کر فرشتے کو روٹیاں دی. فرشتے نے روٹیاں لے لی. اب میں مثال دوں گا, 1 کروڑ پتی بندہ کسی بھکاری کو 10 روپے دے, وہ آگے سے کہ جی شکریہ, وہ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب ادھر ملکہ زنجبار اور سامنے جبرائیل, اس نے کہا شکریہ. فضا نے فرمایا شکریہ نہیں چاہیے. فرشتے نے کہا کیوں نہیں چاہیے؟ فضا نے فرمایا یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ کھلایا ہے, نہ تجھ سے جزا چاہیے نہ تیرا شکریہ چاہیے. اب فرشتہ کہہ رہا تھا شکریہ, اور فضا کہہ رہی تھی تیرا شکریہ نہیں چاہیے. ادھر وہ روٹیاں لے کر چل پڑا, ادھر فرشتہ چلا اور ادھر وہ بول پڑا. ٹھہر فضا, میرے فرشتے کا شکریہ قبول نہیں, چل یہ تیرے شایان شان نہ ہوگا. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا, میں اللہ تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا, میں اللہ تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں. جاؤ کائنات میں آل محمد کے اندرونی بیرونی دشمنوں کو یہ جا کر بات سمجھا دو. اللہ کہتا ہے نوح کا ذکر کر, وہ میرا شکریہ ادا کرتا تھا, تو کیوں نہ ان کا ذکر کریں جن کا اللہ شکریہ ادا کرتا ہے.